آپ کو گزشتہ عید مبارک. کیسی گزری عید آپ کی؟ عید واز گڈ. میں خیال عید پہ سونے کا سب کو ٹائم مل جاتا ہے تو عید تو اچھی ہوتی ہے. گوشت خوری کی آپ نے کہا؟ نہیں, کم رکھی. اچھا ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا عید پہ خبریں چل رہی تھی کہ کتنے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئے. تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ اتنا گوشت. میرا کنٹریبیوشن اس میں نہیں تھا. چلیں, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے, کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تو تھوڑا. اور آئی ہوپ کہ آپ نے بھی نہیں کھایا. نہیں, بڑی میں تو بڑا خیال کیا اور بیلنس. کیا اس دن بھی آپ کا ڈبہ موجود تھا؟ ڈبہ تھا موجود, لیکن تھوڑی جو گھر میں بنا تھا تھوڑی سی بد پریزی کی, لیکن زیادہ نہیں. اوکے, تو آج کافی خبریں, نیوزی ڈے. خبریں بہت ہیں کیونکہ عید کی چھٹیوں میں بہت چیزیں جمع ہو گئی تھیں, تو اب ایک دم جو ہے وہ جیسے کہ ایک چھپڑ پھاڑ کر جو ہیں وہ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور دھڑا دھڑ. آج تو بلکہ خبروں کی بارش ہو رہی ہے, آج ہمیں بڑی تیزی سے چلنا پڑے گا. بالکل, اور یہ جو عزم لفظ ہے اور استحکام لفظ ہے, یہ پچھلے 1-1.5 سال میں مختلف معنی اختیار کر گیا, لیکن آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے آپریشن کا جس کی اجازت دی گئی کہ ایک عزم پاکستان آپریشن کیا جائے گا. یہ ہماری ٹاپ سٹوری ہے. بالکل, اور اس پہ بڑا ایکشن شروع ہو گیا ہے, رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے کہ آپریشن کیا ہوگا, کیا کرے گا, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس پہ رد عمل دیا. تو آج ذرا بات کرتے ہیں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. یہ بڑی کمپلیکسٹی ہے اس میں, بائدے پہ آج بات کریں گے. اور حلقے کھلتے جا رہے ہیں, پہلے لاہور کے کھلے, اسلام آباد کے کھلے, اٹک کا بھی کھلنے جا رہا ہے, تو not good news for many. نہیں, اور یہ میرے خیال میں ایک خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں حکومت کے لیے, کیونکہ اسلام آباد میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جس طرح آپ نے بالکل کہا اٹک میں بھی چند دن پہلے لاہور میں. تو یہ ایک نیا ایک جو ہے ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ کہیں بھی جا سکتی ہے, تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے ذرا اس پہ بات کریں. لیکن آج مین آف دا میچ پتہ ہے کون تھا؟ کون؟ سلمان اکرم راجہ. ہاں, آج تو یعنی مین آف دا میچ ایسے تھے کہ آج جج صاحبان نے جو ہے وہ ان کو لاجواب کر دیا, اور وہ یعنی کہ وہ اچھے بھلے وکیل ہیں, لیکن آج جس طریقے سے ان ججز نے ان سے کراس کوسچننگ کی تو وہ ان کے پاس جواب نہیں تھے. تو آج ایک دم جو ہمیں لگ رہا تھا کہ عدالت کا ایک موڈ ایک طرف جا رہا ہے, آج ہمیں بالکل بدلا ہوا لگا جو اسپیشل سیٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, اور وہ فیصلہ آنے والا ہے. تو آج پی ٹی آئی کے لیے سخت دن تھا عدالت. لیکن آج پھر یہ ہمیں سینس ہوا کہ تیاری پھر بھی اچھی نہیں تھی. یہ تو آج جج صاحبان نے بھی کہہ دیا, جی آپ لوگوں کی جو تیاری ہے آپ لوگوں نے مس ہینڈل کیا ہے. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز تھے آج بڑے ایکسپوز ہوئے. وہ بھی سلمان اکرم راجہ جیسا لائر. اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فاتح صاحب, یہ آپریشن عزم پاکستان کا اپروول دیا گورنمنٹ نے, اور مختلف پولیٹیکل ریاکشنز آ رہے ہیں. از اٹ ریئلی نیڈ آف دی آر, کیونکہ اس پہ کنسنسس نہیں نظر آ رہا فی الحال. بالکل, اور اس میں میرے خیال میں جو اس وقت معاملات کھڑے ہیں, اگر آپ جلدی سے خبر خلاصہ ہمارا دے دیں کہ معاملات ہیں کیا, آپریشنز کدھر جا رہے ہیں اور کیا کیا ہوا ہے, پھر ذرا بحث کرتے ہیں. بالکل, اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم پاکستان کی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نائب وزیر اعظم, وزراء خارجہ سمیت وفاقی کابینہ کے اہم وزراء, تمام صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ, سروسز چیف کے اجلاس میں شرکت کی تھی. تو ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی یہ جو ہوئی ہے. اور اسد کیسر اور مولانا فضل الرحمان کی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں نئے آپریشن کا تذکرہ ہوا, انہوں نے ریاکشن بھی دیا, ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے آپریشنز کے ستائے ہوئے ہیں. سوات میں بھی آپریشن ہوا, وزیرستان میں بھی ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, لیکن وہ نالاں تھے اس میٹنگ کے اوپر. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نام عزم استحکام سامنے تو آیا ہے لیکن آپریشن کا ذکر نہیں تھا. اب یہ ایک سوال ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آیا کہ اس کو کیا بات ہو رہی تھی. مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم پاکستان, عزم استحکام آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا. تو یہ جو انہوں نے لفاظی تھوڑی کی ہے, آئی ہوپ وہ پاکستان کے لیے تھوڑی بری ثابت نہ ہو. اور یہ بھی سوال اٹھ گیا کہ آپریشن ہونا بھی چاہیے. بالکل, اب دیکھیں نا, اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کو وزیر اعظم نے صدارت کی, اس پہ جو تمام سروسز چیفز تھے اور تمام وزراء اعلیٰ تھے سب موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس ہوا ہے پرائم منسٹر آفس سے کہ جی یہ آپریشن جو ہے وہ آپریشن استحکام پاکستان یہ اب لانچ ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر یہ کیوں ہو رہا ہے, دیکھیے اس میں تو ایک دو جو بڑی اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ دیکھیے, 2 اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان میں جو پچھلے 2023 میں صرف میں ایک فگرز دیکھ رہا تھا بطول کے, صرف 2023 میں 700 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, 700.
اور اس میں اوور آل پاکستان میں اور 1000 تقریباً اس میں کیجولٹیز ہوئی ہیں. تو یعنی کہ یہ تو ایک کلیئرلی ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, پہلی بات. دوسرا, اس کے 2 بڑے اہم آف شوٹس ہو رہے ہیں یا اس کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں. پہلا یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا جو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, اکانومی کے اوپر ایک بہت زیادہ زور ہے ہمارا, تو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, جتنا اس طرح سے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, اس سے بہت ہی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے جو کہ اثر کر رہا ہے جو ہم انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. تو ایک تو اس کا اینگل یہ ہے. دوسرا بطور اس کا اینگل یہ ہے کہ جو چائنیز کے اوپر جو یہ اٹیکس ہوئے ہیں, ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, اس کے بعد چائنا نے بھی بہت زیادہ پاکستان پہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے. اگر آپ کو چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے, چائنا سے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, تو آپ کو معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی جو چائنا کا وزٹ تھا جس میں وزیر اعظم گئے تھے, ان کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے, اور یہ پرٹیکولرلی ڈیل کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے. اور حالانکہ پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان نے بہت ٹرائی کیا کہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی چیزیں آگے بڑھیں, لیکن نہیں بڑھ سکتی. بالکل. اور اس میں اسی لیے ہم جو ہے وہ اینڈ میں جو ہے وہ اس کا ایک جو انٹرنیشنل ایسپیکٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں اب جو کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے, جس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہوا ہے بطول کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ جی ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر چیف منسٹر نے جو آپ نے پڑھ کے سنایا, انہوں نے بھی کہا کہ جی میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا لیکن آپریشن کی بات نہیں ہوئی. اب یہ آپریشن کیا ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی فات صاحب, آپ نے دیکھا جو انہوں نے ریاکشنز دیے اور افتخار فردوس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بڑے ریلیونٹ ہیں اس ریجن کو سمجھنے. جی بہت شکریہ افتخار. نوت ہیں, ایک نیوز کو ہیڈ کرتے ہیں کے پی میں, اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان معاملات کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں. تو ذرا ان سے تھوڑا تشریح کر لیں. بالکل. جی افتخار, السلام علیکم. افتخار السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے افتخار کہ یہ جو سارا معاملہ ابھی ہم نے ابھی ناظرین کے سامنے رکھا, اس کے اوپر اب جو ایک رد عمل آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, کیا سینس آپ کو کیا مل رہی ہے کہ کیا وہ بالکل ایکٹیولی اس کو آپریشن کو اپوز کریں گے, کن بنیادوں پہ کر رہے ہیں, کیا ان کے فیئرز ہیں, اور کیا کوئی طریقہ نکل سکتا ہے کہ ان کے جو بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ فہد صاحب, ایک کانٹیکسٹ ہے اس ساری بات کا جس کو سمجھنا ضروری ہے. جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے, وہ آبویسلی ایک لارجر پولیٹیکل فیئر کا جو فیکٹر ہے جو اس خطے کو گھیرے ہوئے ہے اور پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. کل جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی پرسوں, اس کے بعد آج ایم این ایز کی میٹنگ کرائی علی امین گنڈاپور صاحب نے, اور ایک کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہیڈ کی. اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بہیمانہ طور پر جو ہے اس ساری چیز کی مخالفت صرف نہیں کی گئی, بلکہ اس کو اپوز اس سینس پہ کیا گیا ہے کہ ایک تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے ان ٹرمز کہ اس کی جیوگرافک لوکیشن کیا ہوگی, اس کا ایکسٹینٹ جو ہے وہ کیا ہوگا, یعنی کس طرز عمل کا یہ آپریشن ہوگا, یہ کائنیٹک ہوگا, پچھلے آپریشنز کی طرح ہوگا. اور اس میں ایک فیکٹر جو بار بار تذکرہ آتا ہوا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگ دوبارہ گھر پر چھوڑنے پر مجبور تو نہیں ہوں گے. جو طرز عمل اختیار کیا گیا وہ کور کمیٹی کے بعد اختیار کیا گیا, جس میں جو لائے عمل ہے اس کے اوپر بھی ابہام ہے. اور آبویسلی وہ بالکل جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی نظر آ رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ اور پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہاں پر, ان کی طرف سے ایک رد عمل اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ یہ اب ڈسٹرکٹ لیول پر, یعنی ایک تو نیشنل اسمبلی پر آپ نے رد عمل دیکھ لیا, ایک پروونشل اسمبلی کے اوپر جو ہے ایک میٹنگ کال کی گئی ہے جس میں شمالی جو علاقہ جات ہیں خیبر پختونخوا کے جو سدرن ڈسٹرکٹس جن کو ہم کہتے ہیں, جس میں زیادہ تر جو ہے ابھی ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹی ہے. جو آپ نے بات کی 700 جو ملیٹنٹ اٹیکس ہیں, اس میں آلموسٹ 70% جو ہے وہ ساؤتھ آف کے پی کے اندر جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہیں, یعنی ڈی آئی خان ڈویژن کے اندر اور بنو ڈویژن کے اندر. اور آبویسلی مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے, علی امین صاحب کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے, اور جو ہمارے گورنر کے پی ہیں ان کا تعلق بھی وہیں سے. افتخار اس میں دو جو سچویشن آ رہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن کی مخالفت میں. ایک سوال تو میرا بالکل کوئکلی یہ ہے کہ اب اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کیا حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ کس طریقے سے, ابھی تو صرف انہوں نے زبانی کلامی کہا ہے کہ جی ہم اس کے اگینسٹ ہیں, آگے کیا وہ پرو ایکٹیولی بھی کچھ کر سکتے ہیں جس سے اس آپریشن میں کچھ ہرڈلز کریٹ ہوں؟
देखें, एक तो उन्होंने एक बहुत क्लियरली आपस में डिसाइड कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको ले जाएंगे और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो शायद स्टेट को छुपती भी हैं, उसमें पीटीएम का नाम भी बताया गया है, उसमें एनडीएम का नाम भी बताया गया है। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली एक एंटी मिलिट्री सेंटिमेंट के साथ इस एरिया के अंदर जो है वो मौजूद हैं। उनको भी उन्होंने इस तर्ज अमल में शामिल करने के लिए जो है आगे तक दो जो है वो शुरू कर दिए। लेकिन फाद साहब, मैं ये समझता हूँ कि आगे का जो रास्ता है उसका जवाब अली अमीन साहब ने खुद भी दिया और हमारे ज़राए जो कोर कमेटी के हवाले से हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब तक इनको क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप ये रेटोरिक ये टीवी पर सुनते रहेंगे। मेरे ख्याल में जब एक दफ़ा ब्लूप्रिंट आ जाएगा ऑपरेशन का और उसके महवरात जो है वो क्लियर कट डिफाइन कर दिए जाएंगे कि ये उनके एरियाज़ हैं, मेरे ख्याल में ये शक व शुबहात दूर हो जाएंगे और ये सेटल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फजल साहब ने ज्वाइन किया।